کم و بیش ہر محلے میں 12-14 برس تک کا ایک کیریکٹر پایا جاتا ہے جس کے والدین عموماً نہایت غریب ہوتے ہیں۔ اس کیریکٹر کا سرپرست پورا محلہ ہوتا ہے۔ کسی کا سودا سلف لا دیا، کسی کے پاؤں دبا دیے، گاڑی دھو دی، فرش کی صفائی کر دی، کسی کے بچے کو کھلا پلا دیا، گود میں لے جا کے گھما دیا، محلے کے چکر کاٹنے والے کسی مشکوک آدمی کو پکڑ لیا، کبھی سبزی والے کے پاس کھڑا ہو گیا تو کبھی نائی کے پاس بیٹھ گیا، سگریٹ، چائے، پان لا دیا اور پھر حیرت سے منہ کھول کے کچھ لوگوں کی باتیں سننے لگا، کبھی سمجھ کے تو کبھی ناسمجھی میں سر ہلا دیا یا مسکرا دیا۔ اس کیریکٹر کا ماں باپ نے یقیناً کبھی کوئی نام رکھا ہوگا، لیکن اہل محلہ کو اس کا اصل نام جاننے یا پکارنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کا خود بخود کوئی جنرک سا نام پڑ جاتا ہے اور پھر یہی شناخت بن کے چپک جاتا ہے۔ کہیں بخشو، کہیں بھولا، کہیں چھوکرا تو کہیں جیدا، غرض کوئی بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی عید تہوار شادی غمی پہ ایک آدھ نیا یا پرانا جوڑا جوتا دے دیتا ہے، کسی موالی نے کبھی چرس پلا دی تو کسی نے جوئے کی نال تھما دی، کسی کام کسی بات سے انکار نہیں، سب کی آنکھوں کا تارا یہ بخشو۔ جب یہ بخشو جوان ہو جاتا ہے تو پھر اسے گھروں کے اندر کا کام دینے کی بجائے بیرونی کام دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ محلے علاقے کی کسی متمول و با اثر سیاسی و سماجی شخصیت کی اوطاق، بیٹھک، حجرے یا چوپال کا حصہ بن جاتا ہے۔ صاحب نے کہا تو کام کر دیا، ورنہ پیر ہلاتا رہا، اور پھر اس کے بالوں میں سفیدی سی اترنے لگتی ہے اور نئی نسل اسے ایک نسبتاً عزت دار نام دے دیتی ہے، بخشو چاچا۔ اور ایک دن وہ مر جاتا ہے یا کہیں غائب ہو جاتا ہے، کچھ دنوں تذکرہ رہتا ہے اور پھر محلہ اس جیسے کسی اور کو بخشو چاچا، بخشو حاجی یا بخشو سائیں کا تاج پہنا دیتا ہے۔ مجھے اپنا یہ ملک بھی بخشو لگنے لگا ہے، جو سب کے کام آوے ہے، بھلے دوسرے اس کے کام آویں نہ آویں۔ یار بخشو، کوریا میں لڑائی ہو رہی ہے، اپنے کچھ فوجی لے آ۔ اچھا صاحب۔ بخشو، ذرا روس کی جاسوسی کرنی ہے، ایک ہوائی اڈا تو دے۔ کوئی سا بھی لے لو صاحب۔ اوے بخشو، یہ چٹھی لے اور بھاگ کے چین والوں کو دے آ۔ ابھی گیا صاحب۔ ابے صرف چٹھی دے آیا، جواب تیرا باپ لائے گا۔ ابھی پھر سے جاتا ہوں صاحب۔ بخشو، فلسطینیوں کی پھیٹی لگانی ہے، ذرا کچھ 2-4 تگڑے لوگ تو اردن بھیج۔ ابھی بھیجتا ہوں صاحب۔ ابے بخشو، دبئی میں جلدی سے کچھ مزدور تو بھجوا، کچھ سڑکیں، عمارتیں، ایئرپورٹ اور محلات بنوانے ہیں۔ جی صاحب، ابھی پکڑ کے لایا، اور یہ لے اپنا خرچہ پانی۔ مہربانی صاحب۔ بخشو بھائی، ذرا 2 ڈویژن تو دمام روانہ کر دے، سارا کرایہ تنخواہ میرے ذمے، اور یہ پکڑ ایڈوانس۔ اس کی کیا ضرورت تھی صاحب، بخشو تو آپ کا ہمیشہ سے خادم ہے۔ او رکھ لینا، اور ضرورت ہو تو مانگ لینا۔ اب بھاگ کے 2 ڈویژن لے آ میرا بچہ، شاباش۔ میاں بخشو، یہ پکڑ بندوق اور افغانستان کو مار گیا۔ مگر صاحب، ابے جانا، یہ لے پیسے، راستے میں ضرورت پڑے گی، اب منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ضمانت کی فکر نہ کر، میں کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کے لیے جاتا ہوں۔ بخشو، ذرا دھیان سے سن، میں ڈرون اٹیک کرنے والا ہوں، مگر سامنے نہیں آؤں گا، تجھے آگے کر دوں گا، تو اقبال کر لینا، کیا سمجھا؟ جی سمجھ گیا۔ لے یہ چابی، اور وہ جو میرا منشی ہے نا بالا، اس کی موٹر سائیکل اپنے پاس رکھ لے، بالے کو نہیں دلوا دوں گا۔ مگر صاحب، مجھے تو موٹر سائیکل چلانی ہی نہیں آتی۔ او بھائی، میں سکھانے کے لیے بالے کی ڈیوٹی لگا دوں گا، جا پیارے فٹافٹ، اور بھولنا نہیں وہ اٹیک والی بات۔ بالکل صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اہلن و سہلن بخشو حاجی، تم تو ہمیں بھول ہی گئے برادر۔ کیوں شرمندہ کرتے ہو صاحب، آپ کو خود آنے کی کیا ضرورت تھی، حکم کرتے بخشو سر کے بل حاضر ہو جاتا۔ بس حاجی، ایک تو بہت دن سے تم سے ملے نہیں تھے، دوسرے تمہیں ذرا ایک تکلیف دینی تھی۔ کچھ لڑکے شام بھجوانے کے لیے ٹرینڈ کرنے ہیں، سب نے کہا اپنے حاجی بخشو سے بہتر کون ٹریننگ دے گا۔ بے فکر ہو جاؤ صاحب، سمجھ لو ٹرین ہو گئے۔ اور ہاں، وہ بحرین والے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری طرف سے بخشو حاجی کا شکریہ ادا کر دینا، جس کے بندوں نے بحرین کے شرپسندوں کی طبیعت صاف کر کے رکھ دی۔ بس صاحب، بخشو کو آپ جیسوں کی دعا کے سوا اور کیا چاہیے۔ مگر صاحب، میرا بھی ایک کام بہت دن سے پھنسا ہوا ہے، کسی طرح دہشت گردی سے اب بخشو غریب کی جان تو چھڑوا دو، دعائیں دوں گا۔ ارے چھڑوا دیں گے جان بھی، تجھے تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے حاجی، پہلے یہ لڑکے تو ٹرین کر۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسے آپ کہیں۔ اور سن، ذرا جلدی کر، تجھے تلور کے شکار پہ ہانکا بھی لگانا ہے۔ اچھا صاحب، یہ بھی ہو جائے گا۔ بخشو کو اور کوئی حکم صاحب؟